کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں سنا پروویژنل بجٹ، یہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ یہ کوئی عارضی بجٹ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ تیاری نہیں تھی، اور عارضی بجٹ یہ لے کے آئے تھے صرف خانہ پوری کرنے کے لیے. اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے قیمتیں بڑھا چکے تھے. آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمت، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت آسمانوں پہ چلی گئی تھی، جس سے باقی ساری اور قیمتیں اوپر چلی گئی تھیں. تو اب اس کے بعد یہ ایک اور بجٹ لے کے آئے. اب اس بجٹ میں صرف آپ کو موٹی بات کرتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے جو عام آدمی ہے اس کا تو معاشی قتل کر دیا. جتنی انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں پیٹرول کی اور ڈیزل کی اور بجلی کی، یہ ابھی یہاں رکیں گی نہیں. پہلے تو اتنی کبھی قیمتیں بڑھی نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک پیٹرولیم لیوی لے کے آئے ہیں جو 50 روپے پر لیٹر ہے. یہ اب انہوں نے مزید اس کے یہ قیمت اور بڑھانی ہے. تو یہ ابھی یہاں رکنی نہیں ہے. یہ ابھی جب قیمتیں بڑھیں گی تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ عام آدمی جس کے مشکل سے آج کل کی انٹرنیشنل مہنگائی ہے، یہ سب مانتے ہیں کرونا کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل عالمی مہنگائی ہے، تو ایک تو پہلے وہ مشکل میں تھے. اب انہوں نے جو مزید اور ان کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، پہلے تو اور بوجھ پڑا ہے اور اب مزید اور بوجھ پڑے گا. دوسرا، انہوں نے جو کارپوریٹ ٹیکس لگایا، جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا. اب یہ سپر ٹیکس کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت جو کارپوریٹ کا ٹیکس ہے وہ چلا جائے گا 39% پہ، 39%. جبکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش جو یاد رکھیں مقابلہ کرتے ہیں، ہم چیزیں جو بیچتے ہیں دنیا میں، ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش ہے، ان کے 25% ہے. اب اس کا مطلب کہ ہماری چیزیں جب آپ یہ ٹیکس لگائیں گے تو ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اوپر سے بجلی ویسے مہنگی ہو گئی، گیس 45% ویسے مہنگی ہو گئی، اور جو ڈیزل اور پیٹرول، کیونکہ ڈیزل اس لیے کیونکہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انڈسٹری کو چلانی پڑتی ہے جنریٹرز پہ، تو وہ سارا جو اب ان کا جو کاسٹ ہوگا جو چیزیں بنانے کی، مینوفیکچر کرنے کی، وہ مہنگی ہو جائیں گی. اس کا اثر آئے گا بے روزگاری کے اوپر، کیونکہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتی ہے وہ انڈسٹری دیتی ہے. تو انڈسٹری کے اوپر جب ٹیکس لگے گا کمپیٹ نہیں کرے گی. اور ابھی کئی انڈسٹریز میں بے روزگار کرنا شروع کر دیا لوگوں کو، تو یہ مزید آگے اور بڑھے گا یہ جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اس کا جو اثر گیا ہے، جو بزنس کمیونٹی پہ گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو گیا ہے روپے کے اوپر. روپیہ پہلے تھوڑا سا سن کے کہ جی باہر سے امداد آ رہی ہے تو اس سے تھوڑا روپیہ جو مضبوط ہوا تھا وہ پھر نیچے چلا گیا. تو اور تیسری چیز جو ہمارا زراعت کے اوپر ملک سارا جو ہمارا ملک تو ڈپینڈ کرتا ہے اس کا، کہ زراعت جب اوپر جاتی ہے تو سارے 60% پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اب انہوں نے جو ڈیزل کے اوپر جو ڈیزل مہنگا ہوا اور جو لوڈ شیڈنگ ہے، اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے کسانوں پہ پڑنے والا ہے اور اس کی پاکستان کی پیداوار کے اوپر. تو ایک طرف سیلریڈ کلاس، جس سیلریڈ کلاس کو انہوں نے پہلے چھوٹ دی تھی، جو 1 لاکھ روپیہ مہینہ سے زیادہ تنخواہ تھی ان کو پہلے چھوٹ دی، اور 1 لاکھ سے کم یعنی 50,000 روپے کا اب نیچے سلیب لے آئیں، یعنی 1 لاکھ سے 50,000 روپے آ گئے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 1 لاکھ تک چھوٹ ملے گی. 50,000 روپے مہینے پہ بھی ٹیکس آ گیا ہے. 1,00,000 روپے مہینے سے جو زیادہ ہے ان کا ٹیکس ڈبل کر دیا. تو پہلے جو تنخواہ دار طبقہ مشکل میں تھا اس کے اوپر مزید اور ٹیکس بڑھا دیا. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگ مجبور ہوں گے ٹیکس کی چوری پہ. جو ہم نے اتنی مشکلوں سے پاکستان میں بڑی دیر کے بعد ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا تھا، اور ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پاکستان سوچ نہیں سکتا تھا، ہمیں تانے دیے جاتے تھے